الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جس عظیم سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہ سورت اتنی عظیم اور اتنی زیادہ عظمت والی ہے کہ صرف 3 آیتوں میں رب کائنات نے پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور اس روایت کو امام المحدثین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے اور ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو الوداع کہنے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسی وصیت ہے، ایسا پیغام ہے، ایسا میسج ہے کہ اس کے اندر دین کا مکمل خلاصہ بیان کر دیا گیا، دین کی دعوت و تبلیغ کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ دعوت و تبلیغ میں اگر انسان مکمل امانت داری سے کام لیتا ہے، منہج سلف کے مطابق دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، لوگ اس کو جس انداز سے اتہام لگا کر کے اور زد و کوب کر کے پریشان کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کو کون سا موقف اختیار کرنا ہے، اس کا بھی تذکرہ اس عظیم سورت کے اندر کر دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کائنات نے قرآن مجید میں صرف اسی سورت کو نازل کیا ہوتا، صرف یہی سورت نازل کی گئی ہوتی، تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی رشد و ہدایت اور کامیابی کے لیے اور آخرت میں رشد و ہدایت کو اختیار کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے یہی ایک سورت انسانیت کے لیے کافی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دقت نظری سے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہی سورت انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس سورت کے اندر ایمان کے تمام حقائق بیان کر دیے گئے، اسلام کے تمام حقائق بیان کر دیے گئے۔ ایمان و اسلام پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں انسان کے اوپر کون سی ذمہ داریاں نافذ ہوتی ہیں، حق کی وصیت اس کو کیسے کرنی ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ حق کی وصیت کرنے میں انسانوں کو، حق پرستوں کو اور صحیح بات بولنے والوں کو، انبیاء کے مشن پر چلنے والوں کو، انبیاء کی وراثت کے بارے میں اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنے والوں کو جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ مشکلات کا سامنا کرنا، حق پرستی کے نتیجے میں لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مشکلات سے دوچار رہے۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو اہل مکہ نے آپ کو زد و کوب کیا، آپ کو ستایا، طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کیا۔ جب صحابہ کرام نے ایمان کا اعلان کیا
توحید کا اعلان کیا تو ان کو زد و کوب کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان کو پریشان کر کے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، ان کی جائیدادیں غصب کر لی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے ان کو گھسیٹا گیا۔ صحابہ کرام نے بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود اس سورت کے آخری ٹکڑے میں صبر کی وصیت پر جو بات کہی گئی ہے، صحابہ کرام اس پر پورے استحکام اور پوری قوت کے ساتھ باقی رہے، اور اسی کے نتیجے میں رب کائنات نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس عظیم سورت میں ہم کو 4 چیزوں کی باتیں، 4 چیزوں کی وصیتیں 3 آیتوں کے اندر رب کائنات نے بیان کر کے ہمارے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، ہم کو کامیابی کا راز بتا دیا ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام جدائی سے پہلے اس سورت کی وصیت کرتے تھے، اس کو پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اور یہی اسباب ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ صرف یہی سورت، یہی عظیم سورت اگر قرآن مجید کے اندر نازل ہو جاتی تو انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 3 آیتوں پر مشتمل اس عظیم الشان پیغام اور اس عظیم سورت کے اندر رب کائنات نے کون کون سے پیغام دیے ہیں، کون سی باتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کو اپنانے کے نتیجے میں اس بات کی بشارت سنائی گئی ہے کہ تم خسارہ اٹھانے والوں سے، نقصان اٹھانے والوں سے، ناکام ہونے والوں سے اپنے آپ کو ان 4 ضوابط کے نتیجے میں بری کر کے کامیابی کی زندگی اور کامیابی کی ڈگر پر زندگی گزار سکو گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا بعض تفسیروں کے مطابق قسم ہے صلاۃ عصر کی۔ رب کائنات جو سب سے زیادہ سچائی والی باتیں بولنے والا اور برحق باتوں کو قرآن مجید میں نازل کرنے والا ہے، رب کائنات کی زبان، رب کائنات کے طرف سے نافذ اور ارشاد فرمودہ جو اقوال ہیں ان کے اوپر کوئی ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دشمنان اسلام بھی رب کائنات کے پیغام کا کھل کر کے انکار کرنے کی جرات نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان اس کے بارے میں شکوک و شبہات کی بات کرے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے یہاں پر قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے صلاۃ عصر کی۔ رب کائنات اگر کوئی بات قسم کھا کر کے ذکر کرتا ہے تو اس بات کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، جس زمانے میں روزانہ تم دیکھتے ہو کہ دن طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہوا سورج آسمان پر آتا ہے، روزانہ تم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ سورج ڈھلتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے، روزانہ یہ باتیں دیکھتے ہو کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے۔ تم روزانہ دیکھتے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ دن ہوتے ہی ہر انسان اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے روزگار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ یہ زمانہ جو رب کائنات نے پیدا فرما دیا، یہ اتنی زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ اس زمانے کے اندر پرندے نکل کر کے چہچہاتے ہیں، درندے نکل کر کے اپنا شکار تلاش کرتے ہیں، جنگلات میں، سمندروں میں، ندیوں میں، آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین کی تہوں میں، دنیا کے ہر خطے میں، سنسان علاقوں میں، آبادی والوں علاقوں میں، سفر میں، چاہے یہ سفر آسمانوں پر کیا جائے، زمین پر کیا جائے، بڑی بڑی ریل گاڑیوں پر کیا جائے، بسوں میں کیا جائے، بہترین قسم کی کاروں میں کیا جائے، یا انسان اپنے نجی طیارے اور نجی پلین اور ہوائی جہاز کے اندر سفر کرے، کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی غریب ہو،
کوئی فقیر ہو، کوئی کسی کا محتاج ہو، کوئی دولت کو لٹاتا ہو، کوئی ممالک چلاتا ہو، کوئی کسی ملک کا صدر ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی پارٹی قائم کر لے، بڑے سے بڑا سسٹم قائم کر لے، اس زمانے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ سارا کا سارا سسٹم رب کائنات کی مرضی کے خلاف کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں تم ان ساری کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ تمہارے گھرانوں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچہ بول نہیں پاتا، ماں باپ انتظار کرتے ہیں، ماں اس کو پالتی پوستی ہے، دودھ پلاتی ہے، ایک دن ابا اور اماں کے الفاظ بولتا ہے، گھر میں جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ ایک دن ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن ہمارے ہی خاندان کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا، کوئی نوجوان یا کوئی بچپنے ہی کی عمر میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور اس کی موت اور زندگی کا اختیار رب کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ زمانہ ہے جس زمانے کی قسم کھا کر کے رب کائنات نے آگے کی چند چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اور اگر والعصر سے صلاۃ عصر مراد لیں تو اس نماز کو اتنی زیادہ عظمت حاصل ہے، انسان دن بھر اپنے پیٹ اور روزگار کی تلاش میں، کاروبار کی تلاش میں، سامان تجارت کی تلاش میں، کاروبار کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، اپنے فنون دکھانے کے لیے، اپنے ہنر کو ثابت کرنے کے لیے جب انسان نکلتا ہے، سویرا ہوتا ہے، وہ دنیا داری کے لیے باہر نکلتا ہے، تو صلاۃ عصر کا وقت ایک شباب کا وقت ہوتا ہے، کاروبار اٹھان پر ہوتا ہے، انسان کی باتیں سننے والے بالکل مکمل طریقے سے بیدار ہو چکے ہوتے ہیں، ڈیل چل رہی ہوتی ہے، کاروبار کے مسائل طے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے صلاۃ عصر کی قسم کھا کر کے انسان کو اس بات کی تنبیہ کر دی کہ سن لو، بینک بیلنس کے لیے، دنیا داری کے لیے، کاروبار کی اٹھان کے لیے، کاروبار کو طے کرنے کے لیے جس وقت میں تمہارے پاس کسٹمر اور گراہک آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ وقت بھی رب کائنات کو یاد کرنے کا وقت ہے، لہذا صلاۃ عصر کو ادا کر لو۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگو نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ عصر کی پابندی کرو۔ یہ صلاۃ عصر بہت زیادہ عظمت کی حامل ہے۔ اس کے نتیجے میں جب ایک جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ نے آپ کی نماز سے مشغول کر دیا، آپ جنگ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا، سورج میں سرخی واقع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عصر ادا نہیں کر سکے، تو آپ نے فرمایا رب کائنات ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے ہم کو صلاۃ عصر سے اس کے اول وقت پر اس کو ادا کرنے سے محروم کر دیا۔ یہ صلاۃ عصر کی اہمیت تھی۔ تو رب کائنات نے چاہے زمانے کی قسم کھائی ہو، چاہے صلاۃ عصر کی قسم کھائی ہو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قسم کھا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان ندامت اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا سارے کے سارے انسان، انسان کا لفظ یہاں نکرہ استعمال کر کے رب کائنات نے واضح کر دیا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، مسلمان کے مختلف مکاتب فکر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، مشرکین اور آتش پرست ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے، کسی بھی تہذیب کے ضمن میں زندگی گزارنے والے،
چاہے ہندوستان میں زندگی گزاریں، سعودی عرب میں زندگی گزاریں، ان کا تعلق عربوں سے ہو، عجموں سے ہو، انگریزوں سے ہو، مغربی تہذیب کو ماننے والوں سے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارتے ہوں، جنگلات میں زندگی گزاریں، گاؤں دیہات میں زندگی گزاریں، شہروں میں زندگی گزاریں، جیسی بھی زندگی گزاریں، یہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ رب کائنات نے آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ رب کائنات نے آگے واضح کر دیا، لیکن اس گھاٹے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ 4 صفات کے متحمل لوگ ہیں، 4 صفات سے متصف لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا۔ جو لوگ ایمان لائے ایمان کا حق ادا کر کے، اور اگر آپ دیکھیں باطل فرقوں کو، موجودہ دور کے فتنوں کو، تو جتنے باطل فرقے ہیں سب نے ایمان کی تعریف اپنے اپنے مکتب فکر اور اپنے اپنے ذہن کے لحاظ سے کر رکھی ہے، جبکہ ایمان حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان حقیقت میں یہ ہے کہ انسان دل سے کسی بات کی تصدیق کرے، ایمانیات کی تصدیق کرے، اور ایسے ہی زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے، جسمانی قوت کے ذریعے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایمان دل کی معرفت کا نام ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ایمان دل کی معرفت اور زبان سے اقرار کا نام ہے، عمل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ان 3 ارکان کا مجموعہ ہے۔ جب تک انسان دل سے تصدیق نہ کر دے اور زبان سے اقرار نہ کر لے، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے نہ دکھا دے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کے بعض فرقوں نے ایمان کی غلط تعبیر پیش کر کے دوسرے ذیلی مسائل کے اندر نہ جانے کون کون سی ترتیبات کو بدل دیا، بہت ساری حقیقتوں کو تبدیل کر دیا، اور پورا اسلام تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا، مشکوک ہو کر کے رہ گیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے سے باہر ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اور رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، یعنی نمازیں قائم کرتے ہیں، شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ کو انجام دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ ارکان ایمان کے مختلف اراکین پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ بھی خسارے اور گھاٹے سے باہر ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر صرف اسی کو سامنے رکھ لیا جائے جو ایمان کے پہلے رکن کا خلاصہ اور اسی طریقے سے اسلام کا پہلا رکن ہے، دونوں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کی تعریف کے بارے میں، اس کی تعبیر کے بارے میں مسلمان الگ الگ گٹوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ آپ صحابہ کرام کی زبان قال سے جا کر کے اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کیا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج مسلم معاشرے میں اخوانی مکتب فکر کو دیکھ لیا جائے تو لا الہ الا اللہ کی شرح و تفسیر کر کے یہ اخوانی زدہ لوگ یا جماعت اسلامی کے افراد لا الہ الا اللہ کی شرح و تفسیر میں لا حاکم الا اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، لہذا کسی دوسرے کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے، عدالتوں میں اپنے قضیے نہ لے جائے جائیں، بلکہ
انسان صرف رب کائنات کے حکم کو تسلیم کرے. جبکہ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لہذا نہ کسی کے آگے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، نہ کسی سے منتیں مانگی جا سکتی ہیں، نہ کسی قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قبر پر چادریں چڑھائی جا سکتی ہیں، نہ کسی قبر پر پودے لگائے جا سکتے ہیں، نہ پھول چڑھایا جا سکتا ہے، نہ کسی قبر کا طواف کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر تلاوت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. کسی قبر والے کو ولی یا پیر مان کر کے اس سے دعائیں اور اپنی حاجت روائی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ معبود حقیقی رب کائنات ہے. فرمایا لا معبود بحق الا اللہ. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی اس صحیح ترین تعبیر کے نتیجے میں جس تعبیر کو ان لوگوں نے زبان رسالت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے اپنے دلوں میں بیٹھایا تھا، اگر یہ تعبیر پیش کر دی جائے تو یہ تعبیر موجودہ دور کے تمام خرافات پر تالا لگانے کے لیے کافی ہے. اگر یہ تعبیر مان لی جائے تو درگاہیں بند ہو جائیں، یہ تعبیر مان لی جائے تو اسلام کو سیاست میں داخل کرنے اور اسلام کو سیاست قرار دینے کے دروازے بند ہو جائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اخوانی مکتب فکر میں یہ بات کہی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے یہ سیاست کے اور حکومت کے قیام کے لیے تھے، کیونکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی تعبیر لا حاکم الا اللہ سے کرتے ہیں. یہ اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو، اپنی غلط تعبیرات کو صحیح قرار دینے کے لیے کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ ایمان کی تعبیرات میں کون سے مسلمانوں کے کون سے مکاتب فکر نے کون کون سی تعبیر پیش نہیں کی. کوئی کہتا ہے لا غالب الا اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ کلمہ توحید کی تعبیر لا معبود بحق الا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ تعبیر نبی آخر الزمان نے ہم کو سکھائی، یہ تعبیر صحابہ کرام نے ہم کو سکھائی، یہ تعبیر اسلاف امت نے ہم کو سکھائی. تو یہ موجودہ دور کے مختلف گمراہ فرقے جو نئے نئے وجود میں آئے ہیں، منہج سلف پر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، یہ اپنی تعبیرات کو کامیاب کرنے کے لیے اسلام کی بنیادوں کی تعبیرات تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس جرم کے نتیجے میں دنیا میں تفرقہ پیدا ہوا، اس جرم کے نتیجے میں دنیا میں اسلامی بنیادوں کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے، اس جرم کے نتیجے میں صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے کا جواز پیدا کیا گیا، اس جرم کے نتیجے میں قرآن مجید کی غلط تعبیرات پیش کی گئی، اس جرم کے نتیجے میں حدیث رسول کا انکار کیا گیا، اس جرم کے نتیجے میں خبر واحد کا انکار کیا گیا، اس جرم کے نتیجے میں حجیت حدیث کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے. یہ جرم کیونکہ اصالت کے اندر، بنیادوں کے اندر ہے، لہذا اسلام کی تمام فروعات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو فرمایا رب کائنات نے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو حقیقی ایمان لاتے ہیں، ایمان کی حقیقی تعبیر پر فائز ہیں، وہ اس خسارے سے باہر ہیں. اور ایسے ہی وہ لوگ جو اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں وہ بھی اس خسارے سے باہر ہیں. یہ اعمال صالحہ کون سے اعمال ہیں اور ہم کون سے اعمال کو عمل صالح سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. عمل صالح در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح ترین تعبیر ہے
جو آپ نے برت کر کے دکھا دی۔ علماء کرام نے اس کی تعبیر پیش کی ہے طاعتہ فیما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ حکم دے دیا، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ان چیزوں میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ وتصدیقہ فیما اخبر، آپ نے جو کچھ خبر دے دی، چاہے مستقبل کی خبر ہو، ماضی کی خبر ہو، حال کی خبر ہو، اس کی تصدیق کرنا، اس کی توجیہ و تعویل نہ کرنا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کو اپنی عقلوں پر تولنے کا کام یہ اخوانیت کا کام ہے، سروریت کا کام ہے، ماتریدیت کا کام ہے، رافضیت کا کام ہے، شیعوں کا کام ہے۔ یہ کام اہل سنت والجماعت نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت آمنا و صدقنا کی پالیسی پر چلتے ہیں کہ جو کچھ کہہ دیا گیا ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ان چیزوں پر چلنا ہے۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو آمنا و صدقنا، سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اپنی عقلوں کو ناقص قرار دے کر کے اس کے باوجود آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس کو اپنا لیتے ہیں، اپنے سینوں سے لگا لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اس میں کسی انداز کا کوئی گھسپیٹھیا آ کر کے غلط انداز کی تعبیرات پیش کرے، غلط انداز کی تعبیرات ہمارے سامنے اس کی شرح و تعبیر کرنے کی کوشش کرے، ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر، نہ اپنی مسجدوں میں، نہ سوشل میڈیا پر، نہ اپنے مکانوں میں، نہ اپنے گھرانوں میں، نہ اپنے اسکولوں میں، نہ اپنے مدارس میں، نہ اپنے آفسوں میں، نہ اپنے دوست و احباب کے حلقے میں، کہیں بھی اس انداز کے کسی گھسپیٹھیا کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ آتے ہیں تو ایمانی بنیادوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ آتے ہیں تو اسلامی تعبیرات میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے اور خسارے سے دور ہیں، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا وہ بھی گھاٹے اور خسارے سے دور ہیں۔ تو فرمایا طاعتہ فیما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، جن چیزوں کی خبر دے دی ان کی سچائی پر ایمان لایا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کیا جائے، جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اور آپ نے عبادات کا جو طریقہ بتا دیا، نماز پڑھنے کا، اذان کہنے کا، اقامت کہنے کا، صلاۃ تراویح کا، حج بیت اللہ کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا، روزوں کی نیت کا، جو کچھ طریقہ آپ نے بتا دیا اسی طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دیا جائے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ لیکن ہم نے دین کے نام پر کون کون سی تعبیرات اختیار نہیں کر لی۔ آج دین چلتا ہے، تبلیغی جماعت کا دین چلتا ہے، آج دین چلتا ہے ایسا دین جس میں ہمارا مفتی یا ہمارا مولوی یہ کہہ دے کہ نمازوں کے اندر رفع الیدین منسوخ ہے، اس دین کو قبول کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا کہ میری جماعت ایسا کہتی ہے، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے، میرے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دی ہے۔ لہذا عبادتیں وہی قابل قبول ہوں گی جن عبادتوں میں رب کائنات کی رضامندی مقصود لی گئی ہو، ریاکاری مطلوب نہ ہو، دکھاوا مطلوب نہ ہو، شہرت طلبی مطلوب نہ ہو، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا مطلوب نہ ہو، اور ایسے ہی اس عبادت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مکمل پاس و لحاظ رکھا گیا ہو۔ آپ نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسے روزے کی نیت سکھائی، جیسے رکعت تراویح کا اہتمام کیا، جیسے حج بیت اللہ کو انجام دیا، ہم من وعن ویسے ہی
ان چیزوں کو انجام دینے کے قائل ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس میں کسی انداز کی تبدیلی، کسی انداز کی توجیہ و تعویل یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس پر عمل کیا، آپ کی وفات کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی۔ لہذا طریقہ وہی ہے، دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے دین تھا۔ اس میں بعد کے ادوار میں کوئی توجیہ و تعویل کر دے، کسی انداز کا فتویٰ دے دے، اگر وہ توجیہ و تعویل قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، منہج صحابہ کی روشنی میں ہے، تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسی امام کے بقول اس کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے۔ تو خسارے اور گھاٹے سے وہ لوگ دور ہیں جو ایمان لائے، ایمان کا حقیقی معنی انہوں نے تسلیم کیا، جو اعمال صالحہ کے مطابق چلتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے اماموں کے فتووں کی بنیاد پر، اماموں کے سوالات کی جوابات کی بنیاد پر بغیر دلیل کے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں جس عمل کی تصدیق قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے انجام پاتی ہے۔ اگر قرآن کے اندر کوئی چیز ہے ہم اپنی عقل سے اس کی تفسیر پیش کریں، ناقابل قبول ہے۔ کوئی چیز حدیث کے اندر ہے ہم اپنی عقل سے اس کی تعبیر پیش کریں، ناقابل قبول ہے۔ یہ قرآن جو کچھ کہتا ہے، اس حدیث میں جو کچھ ثابت ہے، اس کو صحابہ کرام نے، اسلاف امت نے مکمل طریقے سے برت کر کے اور پریکٹیکل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور وہی صحیح ترین تعبیر ہے۔ اسی کو اپنایا جائے گا، اسی کے مطابق چلا جائے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم فقہی اختلافات میں، مسلکی اختلافات میں اتنے گم ہو چکے کہ ایمان کی تعبیرات بدل گئیں، اسلام کی تعبیرات بدل گئیں۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ اگر باپ کی صلاۃ جنازہ پڑھنی ہے، نماز جنازہ ادا کرنی ہے، تو صورتحال یہاں تک ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اس کا 30واں 40واں اور نہ جانے کون کون سے رسم و رواج ادا کر کے ہم اس کے لیے قبر میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ تو دین کی تعبیر تو وہی تعبیر ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے بیان کر دی۔ دین کی تعبیر وہی صحیح ترین تعبیر ہے جو زبان رسالت سے ہم تک پہنچی۔ دین کی تعبیر وہی تعبیر ہے جو تعبیر 1400 سال پہلے پیش کر دی گئی۔ اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اس جملے کو میں دوبارہ دہرا دوں، فرمایا تھا دنیا کی ترقی یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ دنیا کی ترقی یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے، اتنا آگے بڑھ جائے، چاہے میڈیکل میں ہو، چاہے انجینئرنگ میں ہو، چاہے سائنس کی دنیا میں ہو، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس سے آگے کوئی قوم نظر ہی نہ آئے۔ لیکن دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان دین کی جدید تعبیر پیش کرنے کا دعویٰ کرے۔ دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ اخوانیوں کے طریقے سے اس کی توجیہ و تعویل کی جائے۔ دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے علماء کی تفسیر اور ان کے فتاووں کی بنیاد پر دین کو آپ کے سامنے پیش کرے، بلکہ دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹتا چلا جائے، یہاں تک کہ عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں پہنچ کر کے دین کی تعبیرات کو تلاش کرے۔ اس دور میں صحابہ کرام نے اپنے نبی سے تربیت حاصل کی، اور تابعین نے صحابہ کرام سے تربیت حاصل کی۔ یہ سارے کے سارے اقوال، یہ ساری کی ساری تعبیرات رب کائنات کے فضل و کرم سے آج بھی علماء کے سینوں میں، کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ آپ علماء کی صحبت اختیار کر کے دین کی تعبیرات کو تلاش کر کے دیکھیں۔ جو لذت، جو چاشنی، جو مٹھاس
آپ کو دین کی حقیقی تعبیر کے اندر پیش آئے گی اور ملے گی، وہ تعبیر دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے پیچھے چلنے میں نہیں مل سکتی۔ تو دنیا کی ترقی یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے، اور دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹتا چلا جائے۔ رب کائنات نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خسارے اور گھاٹے سے وہ انسان دور ہیں جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کو اختیار کیا اور حقیقی معنی میں اپنا لیا۔ اب ایمان لانے والوں پر اور اعمال صالحہ کو اپنانے والوں پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے۔ وہ فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ سیکھتے ہیں لوگوں کو پہنچائیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، علماء سے چیزوں کو سوچیں اور سیکھیں، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کوئی عالم ہے تو مکمل طریقے سے دین کی ترجمانی کا وہ اہل ہے، اور اس کو دروس دینے کا، منبر و محراب کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ لیکن عام انسان کو یہ حق تو شریعت اسلامیہ نہیں دیتی ہے، لیکن عام فہم باتیں جو علماء کی مجلسوں میں وہ بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں، اس کو من و عن لوگوں تک پہنچانا، توحید کے پیغام کو لوگوں تک انفرادی دعوت کے ذریعے اور آپس میں بیٹھ کر کے دوستانہ تعلقات میں ان چیزوں کو پیش کرنا، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی ایمان اور اسلام کی صحیح ترین تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی خسارے سے باہر ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اخیر میں فرمایا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو امامت کا مقام کب ملتا ہے، انسان دین اسلام کی مکمل تعبیرات کب اپناتا ہے؟ فرماتے ہیں جب اس کو صبر کی لذت اور یقین پر، یعنی علم پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ مل جائے۔ یہ صبر و یقین، یہ دونوں کی دونوں ایسی تعبیرات ہیں جس کے نتیجے میں عالم اسلام میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو حقیقی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ان کا شہرہ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ رب کائنات کے مقرب ترین بندے قرار پاتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور حق کی وصیت کرنے کے نتیجے میں جب مخالفین چاہے اپنے اہل اسلام میں سے ہوں یا اسلام مخالف ہوں، ان کی جانب سے صحیح تعبیر پیش کرنے کے نتیجے میں رکاوٹیں آتی ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، آزمائش کے دوروں سے گزرنا پڑتا ہے، اتہامات لگائے جاتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے، آپے سے باہر نہیں جاتے، بلکہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، سب کی تلقین کرتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے رب کائنات کی رضامندی کے لیے اپنے رسول کی سچی ترین تعبیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لہذا یہ مخالفتیں آئیں گی، لیکن ہم کو یہاں پر بے صبرہ ہونے سے روکا گیا، ہم کو یہاں پر آپے سے باہر ہونے سے روکا گیا، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ تو یہ چار صفتیں ایسی ہیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ اپنی اپنی حیثیت سے کامیابی اختیار کر سکتا ہے۔ میں مسلمانوں سے آج کے خطبہ جمعہ میں ناگپور کی اس سرزمین سے مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے ایمان کے مختلف گوشوں کو علماء کرام کی مجلسوں سے مزین کر کے اس کی اصلاح کریں، اپنے عمل صالح کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ ان سے یہ اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کی ممکنہ حد تک اپنی اہلیت کی بنیادوں پر دعوت و تبلیغ کریں، اور اس دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر اگر مشکلات آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو صبر و تحمل سے کام لیں۔ یہ دین کا مکمل خلاصہ ہے، اسلامی تاریخ کا مکمل خلاصہ ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام و ایمان پر اس کی حقیقی تعبیر کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور اسی اسلام پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔